بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان المبارک کا مہینہ آمد ہے اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں بے انتہا اپنی رحمتوں، برکتوں، خیروں کا نزول فرمانے کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو اتارا. دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام اللیل یعنی تراویح پڑھنا یہ بہت بڑی نیکی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیام اللیل کیا کرو. رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت قیام اللیل نماز تراویح ہے، جو اپنی ایک الگ شان رکھتی ہے. اس نماز کے ذریعہ رمضان المبارک میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے اور عبادات کے شوق میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. صحیح احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی. لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا تو صحابہ کرام کے غیر معمولی ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا. لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دینے کی ترغیب دیتے رہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بخاری کی یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رمضان المبارک میں کثرت عبادت کا اہتمام کرتے تھے. جو لوگ قرآن مقدس کے حافظ تھے وہ خود نوافل میں قرآن پڑھتے، اور جو حافظ نہ تھے وہ کسی حافظ کی اقتداء میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے. چنانچہ ثعلبہ ابن ابی مالک القرظی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے تابعی عالم ہیں، مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں پیغمبر حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو کسی نے عرض کیا، کسی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حضرات ہیں جن کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. یہ سن کر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی ناگواری کی بات ارشاد نہیں فرمائی. سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یقیناً دور نبوت میں رمضان المبارک کی وہ خصوصی نماز جسے بعد میں تراویح کا نام دیا گیا یقیناً پڑھی جاتی رہی، اور حضرات صحابہ کرام اس نماز سے بخوبی واقف تھے اور تنہا اور کبھی جماعت سے یہ پڑھا کرتے تھے. پھر دور صدیقی میں اور دور فاروقی کے ابتدائی زمانہ تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا. اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ مسجد میں تنہا یا چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر نماز تراویح پڑھتے ہیں، آپ نے مناسب سمجھا کہ تراویح کی باقاعدہ جماعت کر دی جائے.
کیونکہ جس خطرے وجوب کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تراویح کا سلسلہ موقوف فرمایا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خطرہ باقی نہ تھا، چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو تراویح کا امام مقرر فرمایا، اور صحابی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھنے لگے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 رکعتیں پڑھائی اور 8 رکعت تراویح اور 3 سنتیں، لیکن روایات اور آثار صحابہ سے 20 رکعات تراویح کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ عبدالعزیز ابن رفیع رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں 20 رکعات تراویح لوگوں کو پڑھاتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر کی پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ چونکہ آج ہمارے زمانے میں بعض نام نہاد مسلمانوں کا جو طبقہ ہے وہ 8 رکعت تراویح یا 12 رکعت تراویح کا قائل ہے، جبکہ علماء اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربع اور صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے 20 رکعت اس کی معمول رہی ہے کہ 20 ہی رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تراویح 8 رکعت ہے، تراویح 12 رکعت ہے۔ تو اس بارے میں آپ خوب سن لیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تراویح کی کل رکعات 20 رکعت ہے۔ سعید ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور فاروقی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان المبارک میں 20 رکعات با جماعت پڑھا کرتے تھے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں لوگ 100 سے اوپر آیتوں والی سورتیں تراویح میں پڑھتے تھے اور لمبے قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ سنن کبریٰ للبیہقی جو بیروت سے چھپی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296۔ یزید ابن رومان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ رمضان المبارک میں حضرت عمر ابن خطاب کے زمانہ میں 23 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ ابو خصیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں رمضان میں 5 تراویحوں سے 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ سنن کبریٰ للبیہقی ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قراء کو بلایا، پھر ان میں سے ایک صاحب کو منتخب کر کے فرمایا کہ وہ لوگوں کے 20 رکعت تراویح پڑھایا کریں، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان لوگوں کو وتر کی نماز پڑھاتے تھے۔ دیکھیے سنن کبریٰ للبیہقی آج کیسی باتیں کر رہے ہیں مسلمانوں میں لوگ کہ تراویح 8 رکعت ہے اور تراویح 12 رکعت ہے۔ ان دلائل سے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے جس کے راوی پر کچھ کلام کیا گیا ہے، اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں 20 رکعات الگ سے پڑھنے کا معمول تھا۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ ان روایات آثار کی وجہ سے جمہور علماء امت اور حضرات ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا متفقہ موقف یہ ہے کہ تراویح کی رکعات 20 سے کم نہیں ہے۔ 20 کے سے زیادہ کے تو اقوال ملتے ہیں جیسا کہ امام مالک کا قول ہے، لیکن 20 سے کم کی کوئی اقوال نہیں ملتے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ العزیز کل سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، 24 تاریخ سن 2020 عیسوی کا رمضان، تو ہم اور آپ انشاءاللہ 20 رکعات تراویح پڑھیں گے۔ ایک دوسری بات تراویح کے بارے میں یہ آتی ہے ختم قرآن کرنا۔ تراویح میں قرآن کریم کم از کم 1 مرتبہ ختم کرنا سنت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی طرف سے سیدنا حضرت عمر ابن خطاب کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے باجماعت تراویح اور قرأت قرآن کے اہتمام کا حکم دے کر قرآن کریم کی حفاظت کا ایک سبب مہیا فرمایا۔ مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں مسجد نبوی میں سے گزرے تو وہاں قرآن کریم پڑھنے کی آواز آپ کو سنائی دی تو بے ساختہ ارشاد فرمایا، نور اللہ قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے، جیسا کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اسی طرح کا جملہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس انداز پر تراویح میں قرآن کریم سنانے کا رواج نہ ہوتا تو کتنے ہی حفاظ حفظ کرنے کے باوجود اپنے حفظ کو محفوظ نہ رکھ پاتے۔ تراویح میں سنانے یا سننے کی فکر کی وجہ سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ اکثر حفاظ کرام اجسر نو یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے قرآن کریم کے آداب کا ضرور لحاظ رکھیں۔ افسوس ہے آج کل اس بارے میں سخت کوتاہی برتی جاتی ہے اور جلد اجلد ختم قرآن کے شوق میں شرعی ہدایات کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ عام طور پر 3 اور کہیں کہیں 5 پارے تراویح میں پڑھنے کا رواج ہو چلا ہے۔ زیادہ سننا یا پڑھنا برا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ حروف کٹ جائیں یا غلطیاں رہ جائیں۔ ایسی جلد بازی قرآن کریم کے ساتھ سخت بے ادبی اور توہین ہے۔ بہتر یہ ہے کہ روزانہ اتنی مقدار میں قرآن پاک سنایا جائے کہ 27ویں یا 29ویں شب میں ایک ختم ہو جائے، تاکہ اس بہانے اخیر مہینہ تک تراویح کی پابندی اور ذوق و شوق برقرار رہے اور رمضان کا آخری عشرہ سستی اور کاہلی کی نظر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک بات آتی ہے کہ تراویح کے موقع پر چونکہ یہ 2020 کا جو رمضان المبارک آیا ہے، بدقسمتی سے آج مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں۔ اس بارے میں ہمارے علماء کرام کے جانب سے یہ ہدایت جاری کیے گئے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اس وبائی بیماری سے احتیاطی تدبیر کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں مسجدوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مسجد میں 2-4 آدمی تراویح پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے اور گھروں میں باقی حضرات اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھیں گے۔ تو اگر گھر میں کوئی حافظ قرآن موجود ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں قرآن مقدس کا ایک ختم پورے رمضان المبارک میں کرے۔ لیکن اگر کسی گھر میں حافظ نہیں ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ پورے رمضان المبارک کے مہینہ وہ سورہ تراویح پڑھے، علم طرح سے لے کر کے والناس تک جو سورہ تراویح پڑھی جاتی ہے وہ پڑھے۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ اتنا ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے کہ اچھے خاصے مسلم نوجوان، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے ججز وکیل کی طرح لوگ رہ رہے ہیں، لیکن قرآن مقدس سے ناانصافی اتنی ہے کہ قرآن مقدس کی 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہے۔ مسلمانوں ڈوب مرنے کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے لیے شرم کرنے کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہے، 3 سورتیں یاد ہے، 4 سورتیں یاد ہے، 2 سورتیں یاد ہے، وہ 20 رکعت وہ انسان بھی تراویح پڑھے گا، 2 ہی سورت کو بار بار ہر رکعت میں پڑھے گا۔ اگر 3 یاد ہو تو 3 رکعت میں ہی وہ 3 ہی سورت میں 20 رکعت تراویح پڑھے گا۔ اس طرح لیکن ہر آدمی تراویح پڑھے گا۔ تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اسی طرح
آج لاک ڈاؤن میں اگر کوئی مرد حضرات اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی بہو وغیرہ کا امامت کرائے تو یہ بھی درست ہے کہ مرد امام بن جائے، اس کے پیچھے باپ بیٹے کھڑے ہوں اور ان سے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں پردے کے ساتھ۔ اور اگر جس گھر میں حافظ قرآن موجود نہیں ہے تو وہاں پر سورہ تراویح ہو اور پورے مہینہ میں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ نابالغ ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن حافظ قرآن ہونے کے باوجود بچہ نابالغ ہے تو بالغ بچوں کا یا بالغ مردوں کا وہ بچہ امامت نہیں کرا سکتا ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ اگرچہ حافظ قرآن ہو، یادداشت بھی مضبوط ہو، لیکن بالغ مرد کا وہ امامت نہیں کرا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے، تراویح کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، لیکن تراویح چھوڑنے کا گناہ اس کو ہوگا۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جان بوجھ کر صحت و تندرستی کے ساتھ اس کو کوئی بھی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود ایک دن کا روزہ اس نے قضا کر دیا اور اس قضا کے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اس کے بدلے ساری زندگی اگر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھے گا تو رمضان المبارک کے مہینہ میں اس روزہ کی جو برکت، جو رحمت اس کو ملتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی رحمت اور برکت اس انسان کو ساری زندگی روزہ رکھنے سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنے سے حتی الامکان پرہیز کریں، توبہ کریں، اللہ سے ڈریں، اور تراویح میں قرآن کریم کو پڑھیں، اور جس کو قرآن یاد نہ ہو، حافظ قرآن نہ ہو، وہ کم از کم سورہ تراویح ہی پڑھیں، اور تراویح کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔